السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں میرے سارے ویورز جو ہیں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے اللہ آپ کو رکھے اور دین و دنیا کی اللہ بھلائیاں آپ سب کو نصیب کرے، آمین۔ میں آپ سب سے ایک اور امید بھی رکھتی ہوں کہ آپ یہ میری چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں، چھوٹے سے میسیجز جو ہوتے ہیں وہ آگے بھی بڑھاتی ہوں گی اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی جو ہے وہ کرتی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک پہلے خواب سناؤں گی اور پھر اس خواب سے ملنے والا میسیج جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گی۔ تو میسیج جو ہے وہ میننگ فل ہے، وہ قرآن کی ایک آیت سے ریلیٹ بھی کرتا ہے، یعنی اس سے قرآن کی ایک آیت جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ میسیج۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کو یہ خواب سننا ہوگا اچھی طرح، پھر اس میسیج تک پہنچنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں وہ میسیج اس خواب کو سننے کے بعد آ جائے، لیکن ایٹ دی اینڈ قرآن کی وہ آیت بھی آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم خواب کی طرف بڑھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ یہ خواب جو ہے آپ کو انگلش میں دکھ رہا ہوگا اسکرین پہ، اور میں وربلی آپ کو اس کو اردو میں سمجھا رہی ہوں کہ اس کی سمری کیا ہے۔ یہ ایک شخص کا خواب ہے جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے، بہت اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ درخت پر چڑھنے کے بعد وہ ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ شاخ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نیچے کہ کہیں جو ہے شیر اب تک وہاں ہے یا چلا گیا۔ وہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے دیکھتا ہے نیچے، تو شیر اب تک وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس شخص کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس شاخ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جس درخت کی شاخ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جس جگہ سے درخت سے جڑی ہوئی ہے، اس جگہ پر دو چوہے جو ہیں وہ اس شاخ کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ دو الگ الگ رنگ کے چوہے، ایک کالے کلر کا اور ایک جو ہے ایک کالے رنگ کا چوہا اور ایک جو ہے سفید رنگ کا چوہا شاخ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور نیچے شیر بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ یہ چوہے تو کسی بھی وقت جو ہیں اچھا، چکر لگانے کے ساتھ ساتھ وہ چوہے کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی، وہ دراصل اس شاخ کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کتر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب اس شخص کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا یہ پوری شاخ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا کے اور یہ شاخ گر جائے گی، اور وہ شخص جو ہے اس شاخ کے ساتھ نیچے جو ہے گر جائے گا۔ اور نیچے کون تھا؟ شیر تھا، اسے اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص اب جو بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کیا کرے۔ وہ پھر سے نیچے جب دیکھتا ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو کے، تو وہ دیکھتا ہے ایک سانپ اپنا منہ کھولے بالکل اس شاخ کے نیچے کھڑا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص گرے تو وہ سانپ اسے کھا جائے۔ اب وہ شخص مزید پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ خطرہ نیچے ہے، یہ چوہے شاخ کو کھا ہی رہے ہیں، چکر بھی کاٹ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہر چکر میں یہ کھاتے جا رہے ہیں، اور ہر چکر جیسے ختم ہوتا ہے وہ شاخ مزید جو ہے وہ اس درخت سے گرتی جا رہی ہے۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اوپر دیکھتا ہے، اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو جسے وہ پکڑ کے اپنی جان بچا سکے۔ لیکن وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے ایک جو ہے مدھ مکھی جو ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو مدھ مکھی بھی کہتے ہیں اور کچھ شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ ویسے شہد کی مکھی زیادہ پاپولر ہے، تو کامن زیادہ شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کا جو ہے وہ دیکھتا ہے چھتا، اس میں سے قطرہ بقطرہ شہد گر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ شخص چاہتا ہے کہ کیوں نہ اس کا ایک قطرہ جو ہے ٹیسٹ کیا جائے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔
تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی زبان باہر نکالتا ہے اور ایک قطرہ چکھ لیتا ہے۔ شہد کا ایک قطرہ بھی اسے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے، بہت زیادہ ذائقے والا لگتا ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب وہ ایک اور قطرہ چکھے، کیونکہ اسے بہت زیادہ اچھا لگا تھا وہ ایک قطرہ۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے، اسے وہ شہد اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کی مٹھاس میں بہت زیادہ کھو جاتا ہے۔ اس کو دھیان بھی نہیں رہتا کہ اس شہد کے ملنے سے پہلے اس کے پاس کیا کیا جو ہے خطرات تھے، یعنی شیر، سانپ، وہ 2 چوہے سفید اور جو ہے کالے رنگ کا، جو کہ اس شاخ کو کتر رہے تھے، کھا رہے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے فری ہو کے کیا کس میں لگ جاتا ہے، اس شہد کو کھانے میں، کیونکہ اس کی مٹھاس اس کو بہت اچھی لگتی ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر ایک دم سے جو ہے کیا ہوتا ہے، اچانک سے وہ شاخ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر جب شاخ ٹوٹتی ہے تو اسے اپنے سارے جو ہے خطرات نظر آتے ہیں، اس کے سارے خطرات اسے اب نظر آتے ہیں۔ اس کو یاد آتا ہے میں تو اتنے زیادہ خطرے میں تھا، اور اس کی پھر اس شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک خواب تھا اس کا۔ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو یہ جو ہے خواب تھوڑا الگ لگتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جسے اس کا علم ہوتا ہے، ایک نیک شخص کے پاس جاتا ہے، اسکالر جو ہے اس کے پاس جاتا ہے، تاکہ وہ اس خواب کا معنی یا تعبیر کہہ لیں وہ پوچھ سکے۔ وہ جو اسکالر ہوتے ہیں وہ انہیں سمجھاتے ہیں اس شخص کو کہ وہ شیر اور وہ سانپ تھا وہ اس کی موت تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گا۔ اور جو 2 چوہے تھے، ایک کالا اور ایک سفید، تو جو کالا چوہا تھا وہ رات تھی، جو سفید چوہا تھا وہ دن تھا، اور وہ چکر جو کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس شاخ کو کھا رہے تھے، تو وہ رات اور دن ہماری زندگیوں میں اسی طرح سے چکر لگا رہے ہیں۔ رات آتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، پھر سے رات آ جاتی ہے، پھر اگلا دن، رات، اس طرح سے، اور پھر یہ رات اور دن ہماری زندگی کھا رہے ہیں، یعنی ہمارا وقت جا رہا ہے۔ تو یہ جو سرکل جو کر رہے تھے، جو چکر لگا رہے تھے، یہ ایک دن کے بعد دوسرا دن، دوسرے کے بعد تیسرا، تو یہ ہمارا وقت، ہماری زندگی ہماری جو ہے ہاتھ سے جا رہی، اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ چوہے اس شخص کو موت کے قریب کر رہے تھے، اس شاخ کو توڑنے کے ساتھ، مطلب اس کے کھانے کے ساتھ۔ اور جو اسنیک تھا، جو نیچے بالکل منہ کھولے کھڑا تھا کہ یہ شاخ سے گرے گا اور میرے اندر آئے گا، وہ لائن جو ہے، لائن کا میں آپ کو سمجھاؤں گی، اس میں آپ کو لائن کا نظر نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کا بھی، کہ وہ شیر جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے، وہ ہماری موت کی علامت ہے۔ ہماری موت بھی ہمارے پیچھے اسی طرح لگی ہوئی ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہر حال میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر حال میں ہر نفس کو موت چکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ بلیک اسنیک تھا، کالا سانپ جو تھا، وہ قبر ہے ہماری، وہ ہماری قبر ہے، جو ہمارا ویٹ کر رہی ہے کہ یہ جیسے ہی جو ہے انسان مرے گا تو یہ میرے اندر آئے گا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا۔ وہ شہد کی مکھی کا چھتا یہ دنیا ہے، یہ دنیا جس میں ہم اس دنیا کی طرف جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اس کی مٹھاس ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے جاتے ہیں، اور اس دنیا کی آسائشیں، عیش و آرام ہمیں بہت اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ہم ایک اسٹیپ دنیا کی طرف جاتے ہیں، دنیا ہمیں مزید اپنی طرف جو ہے کھینچتی ہے، اس کی رنگینیاں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ شہد جو ہے، شہد کا ایک قطرے نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچا تھا، اور ہم پھر اسی دنیا کو اس کی جو ہے
آسائشوں کو، اس کی خوبصورتیوں کو مزید چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ملے، کیونکہ ہمیں اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے، ہمیں مٹھاس لگ رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس مٹھاس میں کھو جاتے ہیں اور ہمیں اس مٹھاس کی بہت زیادہ جب عادت ہو جاتی ہے دنیا کی، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رات دن جا رہے ہیں اور ہم اپنی موت کے زیادہ سے زیادہ قریب جا رہے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں اپنی اس دنیا میں کہ ہم چاہتے ہیں نہیں بس اب اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا، اور اس طرح ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم ساری چیزیں بھول کے بیٹھے ہیں، جس طرح وہ شخص بھول گیا تھا اس شہد کی مٹھاس کو چکھتے چکھتے۔ تو اس میں جو ہے آپ کے پاس یہی میسج ہے۔ سورہ فاتر کی جو ہے آیت نمبر 5 لکھی ہوئی ہے، کمپلیٹ آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ، کہ دنیا کی رنگینیاں جو ہے تم اس میں غرق نہ ہو جانا، تم اس میں ہی نہ پڑ جانا، یہ سمجھایا جا رہا تھا اس میں۔ اس پورے میسج اسٹوری کا سمجھانے کا، پوری لمبی سی اسٹوری اس کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا۔